TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے سابق گورنر جنرل کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت پر کوئی عوامی انکوائری نہیں ہو رہی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سابق گورنر جنرل کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت پر کوئی عوامی انکوائری نہیں ہو رہی۔ ڈیوڈ جانسٹن نے کینیڈا کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت کی عوامی انکوائری بلانے کے خلاف سفارش کی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ حکومت اس سفارش پر عمل کرے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت جانسٹن کی سفارشات پر عمل کرے گی اور اپوزیشن جماعتوں کے دباؤ کے باوجود عوامی انکوائری نہیں کرے گی۔ جانسٹن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ انہیں سیکیورٹی ایجنسیوں سے حکومت کے ذریعے انٹیلیجنس کو پہنچانے اور اس پر کارروائی کرنے کے طریقے میں سنگین خامیاں پائی گئیں۔ جانسٹن کا فیصلہ تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے انکوائری کا مطالبہ کرنے کے بعد آیا ہے اور جب حکومت نے خود کہا ہے کہ وہ اس کی حمایت کرے گی اگر جانسٹن نے اس کی سفارش کی۔ نیوز کانفرنس میں جانسٹن نے کہا کہ جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو میں نے سوچا کہ میں اسی نتیجے پر پہنچوں گا کہ میں عوامی انکوائری کی سفارش کروں گا، اگرچہ یہ ایک آسان انتخاب ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ جانسٹن، جسے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مارچ میں چینی حکومت کی مداخلت پر ہنگامہ آرائی کے جواب میں غیر ملکی مداخلت پر خصوصی نمائندے کے طور پر مقرر کیا تھا، نے گزشتہ 2 ماہ دستاویزات کا جائزہ لینے اور پالیسی سازوں کے انٹرویو کرنے میں گزارے ہیں۔ جانسٹن نے ٹروڈو فیملی اور پیئر ایلیٹ ٹروڈو فاؤنڈیشن کے ساتھ جانسٹن کے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور کے حملوں کے جواب میں اپنی غیر جانبداری کا بھی دفاع کیا۔ جانسٹن نے کہا کہ وہ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے لیے سماعتیں منعقد کر کے اکتوبر تک خصوصی نمائندے کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سال کے آخر میں دوسری رپورٹ پیش کریں گے۔ وفاقی حکومت نے جس طرح غیر ملکی مداخلت کو سنبھالا اس میں تاکہ وہ اس انٹیلیجنس کا جائزہ لے سکیں جو جانسٹن نے رپورٹ کو جمع کرنے میں حاصل کی تھی۔ ٹروڈو نے کہا، میں یقینی طور پر امید کرتا ہوں کہ پارٹی کے تمام رہنما خود کو صورتحال کے حقائق کو سمجھنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہم کینیڈینوں اپنے کاروباروں، اپنے تحقیقی اداروں اور خاص طور پر اپنے جمہوریت کو محفوظ رکھنے کے بارے میں اہم بحثیں جاری رکھیں گے۔ ٹروڈو نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جانسٹن کو بچپن میں چند بار دیکھا تھا اور وہ انہیں سیاست میں آنے کے بعد جانتے تھے جب جانسٹن گورنر جنرل تھے، لیکن کہا کہ انہیں مکمل اعتماد ہے کہ جانسٹن بطور خصوصی نمائندہ کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں بارش کے بعد صوبے کے شمال مشرقی حصے میں 450 سے زائد املاک کو خالی کرنے کے احکامات ہٹا لیے گئے جو جنگلات میں لگی آگ کے سبب جاری کیے گئے تھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں بارش کے بعد صوبے کے شمال مشرقی حصے میں 450 سے زیادہ املاک کو خالی کرنے کے احکامات ہٹا لیے گئے جو جنگلات میں لگی آگ کے سبب جاری کیے گئے تھے۔ اب ایک اندازے کے مطابق البرٹا میں موسم بہار میں 10 لاکھ ہیکٹر سے زائد اراضی جنگل کی ریکارڈ توڑ آگ سے جل چکا ہے۔ منگل کی سپہر تک صوبے بھر میں 74 جنگل کی آگ جل رہی تھی۔ البرٹا کے جنگلات کے تحفظ کے علاقوں میں 71 جنگل کی آگ لگی تھی جو پیر کو درج فہرست سے تقریباً 10 کم تھی۔ ان میں سے 20 اب بھی قابو سے باہر ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس میں البرٹا وائلڈ فائر انفارمیشن یونٹ کے مینیجر کرسٹی ٹکر نے کہا کہ ٹھنڈے درجہ حرارت مسلسل بارش نے جنگل کی آگ کے رویے کو کم کر دیا ہے۔ جنگل میں لگنے والی بہت سی بڑی آگ میں کچھ پر بارش ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ یہ آگ بجھانے والوں کے لیے ان آگ پر قابو پانے میں حقیقی پیش رفت کرنے کے لیے اچھے دن ہیں، لیکن ٹکر نے اشارہ دیا کہ صوبے کو طویل مصروفیت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کرسٹی ٹکر نے کہا کہ اب یہ جنگل کی آگ کا دوسرا بدترین سیزن ہے جو اکتوبر تک چلتا ہے۔ اس سے پہلے کا ریکارڈ 1981 میں قائم کیا گیا تھا جب 1.3 ملین ہیکٹر رقبہ جل گیا تھا۔ پچھلے سال اس وقت تک جنگل کی آگ صرف 450 ہیکٹر رقبے کو جلا چکی تھی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے مغربی البرٹا کے ایک بڑے حصے کے لیے بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ ہفتے کے وسط تک 50 سے 75 ملی میٹر تک موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ یہ متنبع کرتا ہے کہ موسلا دھار بارشیں سیلاب اور سڑکوں پر پانی جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کے دوران حد نگاہ میں کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ دریں اثنا، وسطی اور شمالی البرٹا کے بیشتر علاقوں میں ہوا کے معیار کا ایک خصوصی بیان برقرار ہے، لیکن اب ایڈمنٹن اور جنوبی البرٹا پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ سٹی آف ٹورنٹو رہائشیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے بلدیہ کو $235 ملین فراہم کرنے کا مطالبہ کریں تاکہ وبائی امراض سے متعلقہ بجٹ کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
سٹی آف ٹورانٹو رہائشیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے بلدیہ کو $235 ملین فراہم کرنے کا مطالبہ کریں تاکہ وبائی امراض سے متعلقہ بجٹ کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ایک بیان میں شہری حکومت نے کہا کہ وفاقی حکومت نے وبائی امراض کے دوران زیادہ تر ٹرانزٹ محصولات اور پناہ گاہوں کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے متعلق اخراجات کو پورا کرنے کے لیے صوبائی مالی اعانت کو پورا کرنے کا عہد کیا ہے۔ ڈپٹی میئر جینیفر میک کیلوی نے کہا کہ شہر اب رہائشیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مقامی وفاقی نمائندے سے رابطہ کریں، ایک ای میل بھیج کر جس میں شہر نے وفاق کی ٹورانٹو کے لیے حمایت کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک ٹیمپلیٹ فراہم کیا ہے۔ انہوں نے بیان میں لکھا، ہم ٹورانٹو، کینیڈا کے اقتصادی انجن کے لیے کھڑے ہیں اور رہائشیوں سے اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سٹی آف ٹورانٹو کے پاس کووڈ-19 وبائی امراض کے بے مثال مالی دباؤ سے نمٹنے کے لیے وسائل یا محصولات کے اوزار نہیں ہیں۔ ہمیں وزیر اعظم ٹروڈو کے انتخابی مہم کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کینیڈا کی حکومت کی ضرورت ہے۔ ٹورانٹو کا بجٹ، جسے کونسل نے فروری میں منظور کیا تھا، اس مفروضے پر متوازن تھا کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں شہر کی وبائی امراض سے متعلق کمیوں کو دور کرنے کے لیے مشترکہ $933 ملین کے ساتھ آئیں گی۔ سٹی ای میل ٹیمپلیٹ، جس کے استعمال کے لیے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ بتانا ہے کہ وفاقی فنڈنگ کے بغیر مستقبل کی فرنٹ لائن سروسز متاثر ہوں گی۔ روس نے یوکرین سے ہونے والے انتہائی سنگین حملے کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے یوکرین سے ہونے والے انتہائی سنگین حملے کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس نے کہا ہے کہ یوکرینی سرحد کے قریب بیلگورود میں 70 سے زائد حملہ آوروں کو مار دیا گیا ہے۔ یوکرینی نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ روسی رضاکار کارپس اور فریڈم آف رشیا لیجن جیسے گروپس بیلگورود حملے کے پیچھے تھے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترجمان کریملن نے حملے کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا اور روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے روس کی طرف سے کسی جانی نقصان کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری جانب یوکرین کے نائب وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روسی علاقے بیلگورود میں حملہ کریملن مخالفین نے کیا۔ حملہ آور پیوتن کی پالیسیوں سے ناخوش اور روس مخالف تھے۔ روسی عدالت نے گرفتار امریکی رپورٹر کی حراست میں توسیع کر دی۔ امریکی رپورٹر ایون گریشکووچ کو 30 اگست تک حراست میں رکھا جائے گا۔ امریکی رپورٹر کو جاسوسی کے الزام میں ماسکو سے مارچ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ماسکو نے کہا ہے کہ جاسوسی کے الزامات کی حساسیت کا مطلب ہے کہ مقدمے کی سماعت نجی طور پر ہونی چاہیے اور عدالتی دستاویزات کو عام نہیں کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایون گریشکووچ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی جان کربی نے کہا کہ ایون گریشکووچ کی حراست میں توسیع نہیں ہونی چاہیے اور امریکی اخبار کے رپورٹر کو فوری رہا کیا جانا چاہیے۔ جان کربی نے مزید کہا، امریکہ ایون گریشکووچ تک کونسلر رسائی چاہتا ہے۔ امریکہ نے افریقی ملک سوڈان میں جنگ بندی کے بعد $245 ملین کی انسانی امداد کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انسانی امداد سوڈان میں جاری بحران سے نمٹنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے افریقی ملک سوڈان میں جنگ بندی کے بعد $245 ملین کی انسانی امداد کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انسانی امداد سوڈان میں جاری بحران سے نمٹنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سوڈان اور اس کے پڑوسی ممالک کو $245 ملین کی انسانی امداد دے رہے ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ امریکہ ہارن آف افریقہ میں انسانی ضروریات کے لیے اب تک سب سے بڑا واحد عطیہ دہندہ ہے اور ہم خوراک، پانی اور دیگر ضروریات فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی اور مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے نیم فوجی دستوں کے درمیان 15 اپریل کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے محکمہ خارجہ کا اندازہ ہے کہ سوڈان کے اندر 8,40,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور مزید 2.5 لاکھ ملک چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سوڈان میں دونوں فریقوں نے پیر کی رات سے شروع ہونے والی ایک ہفتہ محدود مدتی جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ سمیت متعدد ممالک نے سوڈان میں محدود مدتی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ سوڈان کے دونوں فریق مکمل جنگ بندی کے لیے مذاکرات اور سیاسی عمل کو مؤثر بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ خیال رہے کہ 2023 میں امریکہ نے سوڈان، چاڈ، مصر، جنوبی سوڈان اور وسطی افریقی جمہوریہ کو تقریباً $880 ملین کی انسانی امداد فراہم کی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔